اندر ہمارا اگر ہندی سمجھ رہے تو ہندی میں قرآن آپ کا موجود ہے، اویلیبل ہے. ہمارا اگر اردو سمجھ رہے تو اردو میں اویلیبل ہے، انگلش سمجھ رہے تو انگلش میں اویلیبل ہے. ساری بھاشا میں اللہ تعالیٰ نے کون سی بھاشا ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، اسی بھاشا میں قرآن ٹرانسلیٹ ہے. ہمارا آپ کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. آئیے میں سمجھانا یہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہمارے لیے اسکرین بنایا ہوا ہے، ہم آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کی نگرانی میں ہے. آئیے سورۃ الزلزال پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. آئے لوگوں اس وقت کو یاد کرو، اس سمے کو یاد کرو جب زمین میں پہنچا جائے گا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب زمین کو اچھی طرح سے اس کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. زمین کے اندر جو مدفون چیزیں ہیں، یہ زمین اپنے اندر ساری مدفون چیزوں کو باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان اس دن کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. کوئی انسان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہل رہی ہے. زمین کو کیا ہو گیا کہ اپنے اندر دبے ہوئے انسانوں کو باہر نکال دیتی ہے، اپنے اندر دبے ہوئے خزانے کو باہر نکال دیتی ہے، اپنے اندر بہت ساری چیزیں دبائی ہوئی ہیں، ساری چیزوں کو یہ باہر نکال دیتی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اس دن انسان ساری چیزیں اس دن انسان کو زمین سب کچھ بتا دے گی. کیوں بتائے گی؟ اس لیے کہ اللہ ربک وحالها. اللہ تعالیٰ نے آج اس کو بولنے کا موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج اس کو بولنے کے لیے کہہ دیا، اسی لیے زمین ساری باتیں کھول کر دے گی. آپ راتوں رات کسی کے خلاف پلاننگ کرنے والے، ذرا آپ سمجھیے جس جگہ بیٹھے بیٹھے کسی کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، جس جگہ بیٹھے بیٹھے کسی کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہے. راتوں رات بیٹھے بیٹھے زنا کہتے میں بیٹھنے والے، اور راتوں رات چل چل کر کے دوسروں کے میلے میں جا کر کے میلہ گھومنے والے، دوسروں کی محفلوں کو گرم کرنے والے. ذرا آپ سمجھ جائیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسکرین شاٹ لیے رکھا ہوا ہے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کو زمین کے طور پر اللہ نے دیا ہے. زمین ساری چیزیں بتا دے گی اس دن. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ. اس لیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی اتھارٹی دی ہے، پاور دی ہے. اس کے پیچھے ایک لوجک ہے کہ زمین کیوں بولے گی آج کے بارے میں. انسان ہے اس کا نام. قیامت کے دن جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا انسان. اللہ پوچھے گا بندہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہ نہیں اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تیرے فرشتے نے تو وہ جھوٹ موٹ کے لکھ دیا، ہم نے نہیں کیا ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اسی سمے سب سے پہلے زبان کو بند کر دے گا، منہ میں تالا لگا دے گا، اور ہاتھ سے پوچھے گا ہاتھ بتاؤ تم تو اس کے ساتھ میں تھے، بتاؤ اس نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہاتھ بولے گا اللہ اس جھوٹ بول رہا ہے، یہ کام کیا تھا. تیرے فرشتوں نے کوئی غلط نہیں لکھا ہے، کوئی جھوٹ نہیں لکھا ہے. ہاتھ جب گواہی دے دے گا، پیر سے اللہ پوچھے گا پیر تم بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے. ہاں اللہ جب ہاتھوں ہاتھ چل کر کے تو میرا گیا تھا گانا سننے کے لیے، ہاتھ بلند کرنے کے لیے تو چل کر کے گیا تھا، میں خود ہی گواہ ہوں. اللہ نے جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ پیر گواہی دے دے گا، چمڑا گواہی دے دے گا، اللہ یہ سب کچھ صحیح، تیرے فرشتوں نے سب کچھ صحیح لکھا ہے. قرآن میں ہے سورہ یاسین کے اندر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. انسان ہم سے جھوٹ بولو گے، سنو آج ہم تمہارے منہ میں تالا لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بتائیں گے تمہارے کرتوت کے بارے میں، تمہارے پیر بتائیں گے تمہارے کرتوت کے بارے میں. تم نے جو کیا ہے ساری چیزیں آج تمہارے یہ ہاتھ اور یہ پیر اور یہ تمہارے چمڑے کھول کر رکھ دیں گے. منہ چھپانے لائق نہیں رہیں گے لوگوں کے سامنے. اس دن بڑی شرم آئے گی. آج تو بہت کچھ ہو جائے تو ایک محفل ہے چھوٹی سی، لیکن اس دن کا کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، بہت بھیڑ ہوگی. آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام امتیں وہاں موجود رہیں گی. سارے لوگوں کے سامنے بے عزتی کا سامنا اٹھانا پڑے گا. گناہ کرنے والے پتا نہیں ہے، رات کی رات چپکے سے رات کے اندھیروں میں گانجا کا استعمال کرنے والے، ہیروئن کا استعمال کرنے والے، اور نہ جانے کتنی ساری نشیلی چیزیں ہیں استعمال کرنے والے، وہ
موبائلوں میں گندی گندی چیزیں دیکھنے والے ذرا ہوشیار ہو جائیے. یہی ہاتھ کافی آپ کی گواہی دینے کے لیے, یہی ہاتھ کافی آپ کی گواہی دینے کے لیے, یہی پیر کافی آپ کی گواہی دینے کے لیے. آپ جس جگہ بیٹھے بیٹھے وہ کام کر رہے ہیں, وہ کام یہی جگہ قیامت کے دن کافی آپ کی گواہی کے لیے. میں شارٹ کٹ میں یہ چیز بتایا. تو اللہ سے ڈرنا ضروری بنتا ہے, آپ جہاں بھی رہیے, جس حال میں بھی رہیے. اسی لیے ضروری اللہ سے ڈریے, کیونکہ اللہ نے آپ کو بنا نگرانی کے نہیں چھوڑا. زمین بول دی, فرشتے بولیں گے, وہ لکھ رہے ہیں, ہاتھ بولے گا, پیر بولے گا, اتنی ساری زبانیں کے بعد ہمارا آپ کو کچھ چلے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ, اگر میں نے کہا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں, کوئی غلط نہیں. زمین سے بڑھ کر کے کوئی گواہی دینے والا نہیں قیامت کے دن. چلیے یہ ایک چیز ہوئی. تو ہم کو کیا سبق ملا؟ ہم جس حال میں بھی ہو, جہاں بھی ہو, جیسے بھی ہو, ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے. بیماری ہے, ہم بیمار ہیں تب بھی ہم کو ڈرنا ہے. ہم خوش ہیں تب بھی ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے. ہم سکھ میں ہیں تب بھی ہم کو ڈرنا ہے. ہم دکھ میں ہیں تب بھی اللہ سے ہم کو ڈرنا ہے. ہر حال میں ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے. آپ اکیلے میں تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے, بھیڑ میں تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے, لوگوں کی نظر میں تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے, تنہائی میں تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے. ایک چیز ختم کی ہمیں. دوسری چیز آئی, ٹائم بڑی تیزی سے نکل رہا ہے. دوسری چیز کیا تھی؟ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. نہیں, یہ دوسری چیز. تیسری چیز تھی. دوسری چیز تھی کہ ہر گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو. یہ سب سے بہت بڑی بات کی بات ہے. نوجوانوں ذرا آپ سمجھ جائیے, ذرا آپ کے لیے میں یہ بول رہا ہوں. آپ تو موبائلوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کے گانے آپ سن رہے ہیں. جس کان سے آپ گانے سن رہے ہیں, کم سے کم اسی کان سے کبھی کبھار قرآن کی تلاوت سن لیا کریے. جس آنکھ سے آپ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, یا اور کیا کیا کر رہے ہیں, اسی آنکھ سے کم آپ اچھی چیزیں دیکھنے کی کوشش کریے. اسی آنکھ سے آپ کم سے کم قرآن پڑھنے کی کوشش کریے, دیکھ کر کے. جس زبان میں ہمیشہ آپ کی زبان پہ گالی ہوتی ہے, اسی زبان سے کم آپ قرآن کی تلاوت کیا کریے. یہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے گناہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مہربان ہے, جو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ دیکھ رہا آپ کی طرف. آپ گناہ کر رہے ہیں, لیکن گناہ کے پیچھے آپ نے نیکی کیا ہے, وہ اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ضروری بنتا ہے. اسی لیے گناہ ہو جائے, ہم سے گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے. انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, لیکن گناہ کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کریے. کون کرے گا؟ ایک چھوٹا سا کام بتاؤں نیکی کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اذا توضأ العبد المسلم, جب مسلمان اور مومن وضو کرتا ہے, خرجت خطایا من تحت اصابعہ. مسلم شریف کتاب امام اٹھائیے اور دیکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان جب وضو بناتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے, تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ, چھوٹے موٹے گناہ, یہ ناخن کے ذریعے سے نکل جاتا ہے. آخری قطرے کے ذریعے سے پانی, آخری قطرے کے ذریعے سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے, جھڑ جاتا ہے. ادھر سے پانی جب کر گناہ بھی ختم. آنکھ کو دھویا, اس نے آنکھ سے گناہ کیا, وہ گناہ ختم. منہ سے کوئی گناہ کیا تھا, کسی کو گالی دے دی تھی یا کسی کو اور کیا تھا, منہ سے گناہ کیا ہے, یہ منہ کا گناہ ختم. پیر سے کوئی گناہ کیا تھا, پیر دھویا, گناہ ختم. کان سے کوئی گانا سنا تھا, مسح کیا, ختم. اتنی بڑی حکمت بتائی گئی ہے وضو کے اندر. اس کے باوجود ہم جیسے مسلمان وضو بنانے سے دور, ہم جیسے مسلمان مسجد سے دور, ہم جیسے مسلمان نماز سے دور. گناہ میں سے اس کا ختم ہوگا. لاک ڈاؤن کیا بتایا جا رہا تھا, ماسک کا یوز کیا کرو, ماسک کا استعمال کیا کرو, ہینڈ میں وہ, ہاتھ میں وہ گلوز لگایا کرو, شریر کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر رکھو, پیر کو ڈھانپ کر رکھو. اس دور میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں پردے کا اہتمام ہو رہا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت, سب میں پردہ لگا ہوا ہے. اتنا ہی تھا. اسلام کا نظام دیکھیے, آپ کہیں سے گئے ہوئے تھے, کہیں سے آ رہے ہیں, وضو کر ڈالیے, جو بھی کچھ لگا ہوا تھا ہاتھ سے آپ نے دھو لیا. ناک میں کلے کرنے کے بعد اگر کوئی وائرس آپ کے ناک سے جانے والی تھی, آپ نے اس کو دھو ڈالا. کلر
کیا وہ آپ نے ختم کر ڈالا، کان میں مسا کیا سورات میں اس نے آپ نے مسا کر ڈالا، پیر دھو ڈالا۔ یہ جو ٹھیک ہے اسلام کو اگر سمجھنا ہے، دیکھیے ہم نماز کو کبھی سمجھا نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ نماز پڑھنے والے، وضو بنانے والے، روزہ رکھنے والے، ان سے استہزاء اور مذاق سمجھو ایک دن سمجھ میں آئے، اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ایک دن سمجھ میں آئے گا۔ چلیے تو یہ دوسری چیز کیا تھی؟ ہر گناہ کے بعد نیکی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی نیکی کیا کیجیے، ٹائم شاید ہونے جا رہا ہے تو غور کریے کہ ہم کو ہر چھوٹی موٹی جو گناہ اور غلطی ہوتی ہے اس کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آخری چیز میں بتا رہا ہوں کہ سمیٹ میں بھی یہی چیز یاد ہے نا، پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ سے ڈرنا، دوسری چیز کیا تھی؟ بھول گئے۔ تو دوسری چیز تھی کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا اور برائی کے بعد نیکی کرنا۔ اب تیسری چیز جو بتانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ میں آپ کا اخلاق بتاؤں، ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ ہم سب آپ سے تو ہر کوئی پریشان ہے۔ آپ اپنے پڑوسی پر غور کریے، ہم اپنے پڑوسی پر غور کریں، وہ اپنے پڑوسی پر غور کریں۔ آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہوا اس کو ذرا آپ سمجھیے، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہوا اس کو آپ جانتے ہیں، اخلاق جانیے اسے۔ لوگ کرا رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، اس سے بات کرنا نہیں چاہ رہے، کیوں؟ جانتے ہیں کہ اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقے سے بات نہیں کرے گا، ادب کوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسے بات کرے گا جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دوسروں کو پریشان کرے گا ہمیشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے تو تعریف کری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبما رحمت من اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آپ پر یہ خصوصی رحمت ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہربان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا رحمتی دیالو بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل کے ہوتے، اگر آپ زبان دراز ہوتے تو پھر آپ کے ذریعے کے پاس سے لوگ ہٹ جاتے، آپ کے پاس نہیں آتے۔ لوگ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ دور بھاگتے ہیں، ہمیشہ دیکھیے گا لوگ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے، اخلاق صحیح نہیں ہے، ویوہار اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، اس سے اس کی بیوی پریشان ہے، اس سے اس کے بیٹے لوگ پریشان ہیں، اس سے اس کی بیٹیاں پریشان ہیں، اس سے اس کے گاؤں والے پریشان ہیں، یعنی ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اخلاق بہت گڑبڑ ہے، کریکٹر اس کا بہت ہی لوس ہے، کریکٹر لوس آدمی، اخلاق سدھاریے۔ انسان کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے جس چیز سے وہ اخلاق ہے۔ ہم کو اور آپ کو ایک دوسرے کو جاننا ہے تو سب سے پہلے زبان سے جانیں گے، کون کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے، وہ زبان سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر بولی اور بھاشا اچھی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا کہ زبان کو نرم بنانے کی کوشش کرو۔ زبان ایک ایسا چیز ہے، اگر یہ کسی کو اگر مارا جائے یعنی زبان کا زخم جلدی بھرتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بہت خبردار کیا کرتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ کسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول بچنے کا کیا اپائے ہے، نجات پانے کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرو، جس حال میں رہو، اور پھر وہی دوسری بات فرمائیں کہ تم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ زبان سے بہت کچھ ہوتا ہے، یہ زبان ہی ہے نا، میں ایک ایگزامپل دے کر بات کر رہا ہوں۔ اخلاق اگر صحیح ہے تو سب جگہ نام ہے، سب جگہ اس کی قدر ہے، سب جگہ اس کی عزت ہے۔ اخلاق بگڑ گیا ہے تو وہ بھی خود بگڑ گیا، کہیں گیا تھا مار کھا گیا، الٹا سلٹا کچھ بولا چار میں پکڑ کر لگایا گیا، ہو رہا نہیں ایسے بہت ہو سکتا ہے ادھر کام والا بات ہے، لیکن آپ دلائیے ہے غلطی زبان نے کری تھی، الٹا کچھ بول دیا تھا اور بہت ہی الٹا بول دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بات چیت کرتے کرتے ماں بہن تک پہنچ جاتے، ماں بہن کی گالی ہو جاتی ہے۔ اب جب اس نے بہادری دکھائی، ماں بہن کی گالی کر دی، چار نوجوانوں نے مل کر اس کو پکڑا اور اچھی طرح سے اس کی دھلائی کر دی۔ دھلائی کرنے کے بعد اس کو واپس کر دیا کہ لے جاؤ
اس کی یہ ضرورت تھی، یہ علاج کیوں نہیں کر پایا، ہم نے کر دیا ہے۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ زبان تو اپنے اندر میں ہے، 2 انچ اور 3 انچ زبان ہے، لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ پوری باڈی اور پورے جسم کو تکلیف اٹھانا پڑا۔ نقصان سے اس نے کیا تھا، گالی تو زبان نے دی تھا، کان کیوں ٹوٹ دی، ہاتھ کیوں ٹوٹ دیا، ماں کھاتے کھاتے جسم میں داغ کیوں پڑ گئے۔ دیکھیے نقصان کوئی کر رہا ہے، بھرپائی کسی اور کو کرنا پڑتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے آج نقصان کریے گا، بھرپائی جہنم جاتے رہنا پڑے گا۔ میں ایک 2 چیز بتا دوں، گالی دینا آسان ہونا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے زبان سے گھر کی بات بولی تھی، اس کو صرف گالی جو دی تھی میں نے مانا تو نہیں تھا نا، مارنا بھی حقوق العباد ہے۔ وہ اگر بتانے جاؤں تو والا جسے نہیں بتاؤں تاکہ سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بات بول کر بات ختم کر رہا ہوں۔ گالی دینا بھی حقوق العباد ہے اور غیبت کرنا بھی حقوق العباد ہے۔ کسی کی بدنامی کرنا اسی زبان سے ہو رہی ہے، تعریف کسی کی ہو رہی ہے اسی زبان سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان کو بہت کنٹرول میں رکھا کرو۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں سے، اسی لیے کیریکٹر کو سدھارنا ہے، اور کیریکٹر کو ہم اور آپ سدھارنے جائیں تو سب سے پہلے زبان کو سدھارنا ہوگا۔ یہ زبان بتا دیتی ہے کہ ہماری کیریکٹر کیا ہے، آپ کا کیریکٹر کیا ہے، ہماری عادت کیا ہے، اس کے بعد بتائیں گے خصلت کیسی ہے، وہ چال چلنے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تو بتائیں گے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ لیکن جگہ دینے کی کوشش کریے، اگر جگہ ہے آگے پیچھے جگہ دینے کی کوشش کریے۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو شارٹ سے بتایا ہے، آپ کو، ہم کو اور آپ کو، تھوڑا سب کو ادھر اللہ مت کرے، ادھر دھیان دیجیے، جماعت اللہ نہیں دیجیے، کوئی بھی کام کرنا ہے بس اپنے حساب سے کرنا، آواز نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے بتانے کی کوشش کری ہے، جہاں تک ہو سکا میں نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام سامعین کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو اور غلطیوں کو اور کمیوں کو نظر انداز کر دے اور معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم جو لوگ بچے ہوئے ہیں، جو زندہ ہیں، تو ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی روح کو مغفرت فرما، ان کی قبر کی فتح فرما۔ آمین۔